السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول أئنک لمن المصدقین أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 اور اسی سورت سے آیت نمبر 50 سے لے کر کے آیت نمبر 61 تک، یعنی 50 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 61 نمبر کی آیت کریمہ تک سورہ صافات سے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ کل جو درس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر فرمایا تھا۔ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے شاد کام کیا، جس کا ذکر پچھلی آیتوں میں ہوا، جبکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ جہنمی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لینے کے بعد ان کے اعمال کے مطابق ان کو عذاب سے دوچار فرمائے گا، اور جو جنتی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کی نعمتوں سے شاد کام فرمائے گا۔ جو نعمتیں ان لوگوں کو چاہت ہوگی وہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ نعمت جنت میں عطا کرے گا جن نعمتوں کی چاہت ان کو ہوگی، اور جیسی نعمتیں انہوں نے دنیا میں نہ کبھی سنی ہوگی نہ کبھی دیکھی ہوگی، نہ ان کا خیال، ان نعمتوں کا خیال ان کے دلوں میں گزرا ہوگا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے آگے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے شاد کام ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت خالی وقت ہوگا، تو جنتی آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں پر آمنے سامنے بیٹھ کر کے التو فالتو بات، الٹی پلٹی بات نہیں ہوگی، ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر وہ لوگ بات جو کریں گے وہ جنت کی نعمتوں کے تعلق سے ہی کریں گے۔ جو نعمتیں ان لوگوں کو نصیب ہو گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہوگا اس کے بارے میں وہ لوگ ذکر کریں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے۔ کل بتلایا گیا تھا کہ جنت میں ان کے پیڑوں کے نیچے، جنت کی جو پیڑیں ہوں گی، پیڑوں کے نیچے، جھاڑوں کے نیچے ان کے لیے تخت لگا ہوگا، اور تخت پر وہ لوگ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے، بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور جب بیٹھے ہوں گے تو آپس میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ہاں تم بتاؤ کیا ہوا تھا، ہاں ایسے سے بتاؤ، سب ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے۔ تو قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا، کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، اور وہ ساتھی مجھ کو کیا کہا کرتا تھا، یقول، وہ کہا کرتا تھا أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تم قیامت کے آنے کا یقین کرنے والے ہو، یعنی وہ مجھ سے کہتا تھا کہ کیا تم قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ اصل میں یہ ساری باتیں مکہ والوں کے سامنے ہو رہی ہے، اور جو باتیں بیان کی گئی ہے وہ جنت میں ہوں گی، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے جنت میں یہ بات ہونے والی ہے، اور یہ مکہ والوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ اور مکہ والوں کا کیا خیال تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ ہم لوگ یہ دنیا کی زندگی گزاریں گے، بس یہی ہمارے لیے، یہاں جو عیش موج کر لو، یہاں جو کھا پی لو، مرنے کے بعد بس سیدھے مریں گے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، مٹی میں جا کر کے ہمارا شریر اور شریر کی جو ہڈیاں ہیں وہ سڑ گل جائیں گی، بالکل ختم ہو جائیں گی، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کے سامنے کہا کہ جنت میں جنتی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہے گا انی کان لی قرین، دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، اور وہ ساتھی کیا کہا کرتا تھا، یقول اینک لمن المصدقین، جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے۔ یعنی یہ بات وہ استہزاء کے طور پر، مذاق اڑانے کے طور پر کہتا تھا کہ آدمی جب زندہ ہے اور مر جائے گا اور مٹی میں جب مل جائے گا تو اس کو پھر کیسے اٹھا پائے گا، یہ ناممکن بات ہے، یہ امپاسبل ہے، اور کیا تم اس امپاسبل بات کے اوپر یقین رکھتے ہو، یہ ناممکن بات پر یقین رکھتے ہو۔ سامعین کرام، کیا کہتا تھا وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ایزا متنا و کننا ترابا و عظاما اینا لمدینون، کیا ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہم کو بدلہ دیا جائے گا، کیا اس وقت ہم بدلہ دیے جائیں گے، کیا ہم کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر قیامت کے میدان میں لایا جائے گا، ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، کیا ہمارے کرموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا؟ یہ تو بالکل ناممکن بات ہے، امپاسبل. یعنی ان کو یقین ہی نہیں تھا، مکہ والے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی قیامت نہیں ہے، مر جائیں گے تو ہم لوگ مٹی میں مل جائیں گے، مٹی اور ہڈی بن جائیں گے، ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اٹھائے گا، کیسے حساب لے گا؟ یہ ساری باتیں وہ لوگ کر رہے ہوں گے. اسی وقت وہ جنتی جو اپنا واقعہ سنا رہا ہوگا دنیا کا کہ میرا ایک ساتھی تھا، ایسے ایسے مجھ کو کہا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ دیکھو قیامت کا قائم ہونا یہ بالکل ناممکن بات ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے، ہمارا شریر بالکل سڑ جائے گا، گل جائے گا، تو کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو اس واقعے کو سناتے ہوئے وہ جنتی اپنے جنت کے ساتھیوں سے کہے گا کہ قال، اللہ نے فرمایا، وہ کہے گا هل انتم مطلعون، کیا تم جہنم میں جھانک کر کے اس آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ابھی جنت اور جہنم کی دوری کتنی ہوگی وہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہر وہ چیز ایسا ہوگا جو دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، دنیا سے بالکل الگ ہو کر کے، کہاں جہنم کہاں جنت، لیکن وہاں پر جھانک کر کے دیکھے گا تو جنتی جہنم کے لوگوں کو دیکھ لیں گے اور جہنمی جنت کے لوگوں کو دیکھ لیں گے. ابھی جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت کریمہ فجر کی پہلی رکعت میں پڑھائی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے، فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ جنتی میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، پوچھیں گے اور بات کریں گے، اور پھر جہنمیوں کو جھانک کر کے دیکھیں گے، اور جہنمیوں کو جھانک کر کے دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ بھائی تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو جہنمی کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، ہم لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بیکار کی باتوں میں لگے رہتے تھے، اس لیے ہم لوگ جہنم میں چلے آئے. تو جنتی جنت سے جہنم میں جھانک کر کے دیکھ لیں گے، جہنمی جہنم سے جھانک کر کے جنتیوں کو بھی دیکھ لیں گے اور کہیں گے کہ بھائی تم کو جو جنت کے اندر نعمتیں مل رہی ہیں، کچھ پانی مل رہا ہے، جو کھانے پینے کے لیے مل رہا ہے، تھوڑا اچھال کر کے پھینکو ہماری طرف تاکہ ہم لوگ کچھ پانی پی لیں، کچھ کھا پی لیں. تو یہ جو مکالمہ ہوگا، یہ جو بات چیت ہوگی جنت میں چل رہی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جو آدمی اپنے ایک ساتھی کا جو واقعہ بیان کر رہا ہوگا وہ کہے گا هل انتم مطلعون، کیا تم چاہتے ہو کہ میرے اس ساتھی کو جھانک کر کے دیکھ لو؟ پھر سب لوگ ایگری ہو جائے گا، جھانک کر کے جنت سے دیکھے گا جہنم میں. اللہ نے فرمایا فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جھانکتے ہی اس کو جہنم کے بیچوں بیچ دیکھے گا کہ وہ جہنم کے بیچوں بیچ میں ہے اور اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور وہ جہنم کے بیچوں بیچ میں ہے. تو جیسے ہی اس کو دیکھے گا تو یہ جنتی جو دنیا میں اس جہنمی کا دوست تھا اور جو ایک دوسرے سے بات چیت کیا کرتے تھے، اور یہ جو جہنمی ہے وہ اس کو مس گائڈ کیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ کیا تم یقین رکھتے ہو، ارے کوئی موت کے بعد کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی، مرنے کے بعد تو ہم لوگ مٹی میں مل جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، کیا ہم لوگوں کو قیامت ہونے والی ہے، یہ تم کیسا یقین رکھتے ہو؟ تو یہ آدمی جو جہنم کے اندر ہوگا تو جنتی اس کو دیکھ کر کے کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم تو مجھ کو برباد کر دینے والا تھا، میں تو قیامت کے دن پر یقین رکھتا تھا، لیکن تو مجھ کو کہتا تھا کہ قیامت پر یقین نہ رکھو، اگر میں بھی قیامت پر یقین رکھنے والوں میں سے نہیں ہوتا تھا تو آج تمہاری جگہ پر میں بھی ہوتا تھا. تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے برباد کر دیتا، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کی نعمت اور میرے رب کا احسان میرے اوپر نہیں ہوتا تھا تو میں بھی جہنم میں تمہارے ساتھ حاضر ہوتا تھا. یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں، ہم لوگوں کے لیے بھی. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ یقیناً بولنے کے لیے تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آخرت پر ہم لوگوں کا کمپلیٹ یقین نہیں ہے. آج ہمارا یقین اور ایمان بالکل ناقص ہے، انکمپلیٹ ہے، کھوٹ ہے ہمارے ایمان کے اندر. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اور ہمارا ایسا رجحان بھی ہے کہ ہم آخرت کے مقابلے میں ہمارا دنیا کے اوپر زیادہ جو ہے فوکس ہے، ہم دنیا کو زیادہ سے زیادہ بنانے کے چکر میں ہیں. اور بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن کو چھوڑو، جو مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی کیا ضرورت ہے اس کے لیے اتنا ٹینشن لینے کی. سامعین کرام ذرا سوچئے،
جس طرح سے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور جس طرح سے حکومتوں کا معاملہ ہے اور جس طرح سے دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، لوگ دنیا کی عارضی زندگی کے لیے کتنا کوشش کر رہے ہیں، یہ ڈاکومنٹ بن جانا، وہ ڈاکومنٹ بن جانا، ایسے ہو جانا، کہیں ایسا نہیں ہوگا تو زندگی بھر کے لیے ڈیٹینشن سینٹر میں رکھ دے گا لوگ. کتنی فکر ہے ہم لوگوں، ہے کہ نہیں فکر؟ بہت ساری فکر ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ دنیا میں 1 سال کا ہو یا 10 سال کا ہو یا 25 سال کا ہو، موت ڈیفینٹ ہے اور یہاں سے چھٹکارا ملنا ہے. موت بالکل ڈیفینٹ ہے اور یہاں سے چھٹکارا ملنا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کیا ہے، ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ مر جائیں گے، مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں چلے جائیں گے اور اللہ نہ کرے اگر ہم لوگ آخرت میں ناکام ہو گئے اور جہنم میں چلے گئے تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ یہ دنیا کا کوئی بھی عذاب وہاں کے عذاب کے برابر کا نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ جنتی جو ہے جب جہنم کے اندر دیکھے گا اور اپنے ساتھی کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا، کہے گا کہ یہ تو مجھ کو بالکل برباد کر دینے والا تھا، مجھ کو جہنمی بنا دینے والا تھا. وہ تو اللہ کا فضل تھا، اللہ کا احسان تھا کہ ہم لوگوں نے اللہ کی کتاب پر توجہ کیا، نبی کی تعلیمات پر توجہ کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ دنیا ٹیمپروری ہے، عارضی ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے اور وہ دنیا جو ہے وہ ہمیشگی کی ہے. اللہ نے بچا لیا جنت میں. اور پھر کیا کہیں گے؟ دیکھیے کیا کہیں گے، افما نحن بمیتین، کیا یہ صحیح ہے کہ اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ مطلب یہ کہ جنتی جب جہنمیوں کو دیکھ لیں گے تو ان کے دل میں رشک کا جذبہ مزید بیدار ہو جائے گا اور کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے، ہم لوگ جنت میں آ گئے اور یہ دائمی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. یہ لوگ جو جہنم میں جل رہے ہیں یہ بھی دائمی ہے، کبھی یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، جب قیامت قائم ہو جائے گی اور جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے بیچ میں لایا جائے گا. اور موت جو بکرے کی شکل میں آئے گا، دمبے کی شکل میں آئے گا، میڈے کی شکل میں جو آئے گا تو اس کو جنت اور جہنم کے بیچوں بیچ میں رکھ کر کے ذبح کر دیا جائے گا. اور پھر کیا اعلان ہوگا؟ اب کسی کو موت میں نہیں، کسی کو موت نہیں ہے. اب جو جنت میں وہ نعمت سے فائدہ اٹھاتے رہو، کبھی نہیں مرنے والے ہو. اور جو جہنم میں چلے گئے اب جلتے رہو، سڑتے رہو، کوئلہ بنتے رہو، کبھی بھی موت نہیں آنے والی ہے. یہی چیز کہے گا جنتی جنت کے اندر جانے کے بعد، افما نحن بمیتین، کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے نہیں؟ اب تو ہم کو موت نہیں آئے گی، الا موتتنا الاولی، سوائے اس پہلی موت کے جو دنیا میں آ گئی. دنیا میں جو موت آ گئی اب وہ ہو گیا، اب ہم لوگ مرنے والے نہیں ہیں، اب ہم لوگ جنت میں ہیں، ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے. لیکن جو جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلتے رہیں گے. اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ کیا یہ صحیح نہیں کہ ہم لوگ اب مرنے والے نہیں؟ الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، سوائے پہلی موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے، ہم کو اب عذاب بھی نہیں ملنے والا ہے. ہم مرنے والے بھی نہیں ہیں اور ہم کو عذاب بھی نہیں ملنے والا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو الفوز العظیم، جنتی کہے گا کہ پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہی بڑی کامیابی ہے. یاد رکھیے گا، دنیا کے لیے کتنا بھی ہم کوشش کر لیں اتنے ہی ملے گا جتنا رب نے ہمارے لیے لکھ کر کے رکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنے والا ہے. اور پھر آفٹر آل کیا ہوگا؟ پھر آفٹر آل یہ ہوگا کہ ہم کو دنیا میں مرنا ہے اور دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، یہ عارضی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ ان ھذا لہو الفوز العظیم، پھر تو ظاہر بات یہ ہے کہ یہی بڑی کامیابی ہے کہ انسان آخرت کو بنا لے، سنوار لے، وہاں خیر والا بن جائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیاب فرما دے. دنیا میں تو جو ہے وہ ملے گا ہی، لیکن اللہ آخرت میں کامیاب فرما دے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.